آج وہ دعا قبول ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا ماں بالو کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرا کیا عالم ہوگا جب تو پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا، صحن کعبہ میں تجھے کسیٹا جائے گا۔ ہائے ربا، ابو بکر تیرا کیا عالم ہوگا جب تو تنہا اکیلا مکہ سے مدینہ کی طرف پیغمبر کو غار ثور پر لے کر جائے گا۔ ہائے ربا، 6000 فٹ کی بلندی پر ابو بکر تو پیغمبر کو لے کر جائے گا۔ پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے جس نے مدینہ بنا دیا، اور ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے آقا کا پسینہ بنا دیا۔ اور اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اور پوچھو تو ذرا کیوں خفا ہوتے ہو ان اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہیں قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، پھر کیوں نہ ہو محبت ان چاروں سے۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، آج مورخہ 4 جنوری سن 2024 کو آپ کے علاقہ موسیٰ کالونی میں خلیفہ بلا فصل و شہدائے ناموس صحابہ کے مبارک عنوان سے معنون ایک خوبصورت سیمینار کا انعقاد پذیر ہے، جس میں شعراء کرام ثنا خان حضرات آپ حضرات سے محض گفتگو تھے، اور میرے بعد بھی نعتیہ حضرات آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں گے، اور ہماری محفل کے روح رواں، زینت محفل اور رونق محفل حضرت اقدس حضرت عبدالرافع شاہ بخاری صاحب عن قریب آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ میری عادت ہے چونکہ میں عنوان کے تحت مختصر گفتگو کیا کرتا ہوں، اور میری اس گفتگو کے دوران انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے۔ اگر میری باتوں تک آپ کی توجہ رہی تو عنوان خلیفہ بلا فصل، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دین حق اور پیغام حق لے کر جن کے سامنے اس پیغام کو رکھا، جن کی تربیت کی، انہیں جماعت صحابہ کرام کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، فیض یافتہ جماعت ہے۔ ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم کے زیورات سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ پھر صحابہ کرام نے نبی کی اداؤں کو، وفاؤں کو، ایک ایک سنت کو، پیغام کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے جسم و جسد میں انہوں نے جگہ دی۔ پھر خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر 1250 آیات پر صحابہ کرام کی تعریف، مدحت اور منقبت اور فضیلت پر آیات اتاری، اور آخری میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی جماعت صحابہ میں ایک خوش نصیب اور وہ صحابی
جن کا صحابہ میں وہ مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں وہ مقام حاصل تھا، وہ درجہ حاصل تھا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں امام الصحابہ کا شرف حاصل تھا، خلیفۃ الرسول ہونے کا شرف حاصل تھا، خلیفۃ المسلمین ہونے کا شرف حاصل تھا، خلیفہ بلا فصل ہونے کا شرف حاصل تھا، خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل تھا، اور صحابی اول ہونے کا شرف حاصل تھا۔ بلکہ میں اپنی بات کا آغاز ایک واقعہ اور روایت سے کرنا چاہوں گا، جس واقعہ اور روایت کو تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ذکر کیا کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نقش کر کے لے کر آؤ، کسی مصور کے پاس جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصور کے پاس، تصویر اور نقش بنانے والے کے پاس گئے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کیوں نہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے محبوب پیغمبر کا نام بھی نہ لکھوا دوں۔ بالآخر مصور کو کہا اس میں اللہ کا نام کا نقش کر دو اور مصطفیٰ کریم کا نام نقش کر دو۔ یہاں ابو بکر صدیق نے مصور سے یہ انگوٹھی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے پڑھنے والے سے کہا کہ اس میں کیا لکھوایا؟ تو پڑھنے والے نے پڑھ کر بتلایا کہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اے پیغمبر آپ کا نام اور ساتھ ساتھ ابو بکر کا نام۔ یہ میں کوئی جگ اخبار نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی ایکسپریس اخبار نہیں ہے، یہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تو صرف کہا تھا اس انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھوانا، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھوایا اور پھر میرے نام کے ساتھ آپ اپنے نام لکھوا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ یکایک نبی علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، جبریل آسمان سے آیا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھوایا اور رسول اللہ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام لکھوایا، جس صدیق کو اللہ کے نام سے مصطفیٰ کریم کا نام جدا برداشت نہیں، وہ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ابو بکر صدیق کا نام جدا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، ان کا مقام اور مرتبہ سمجھیے۔ صرف یہ نہیں کہ نبوت کے بعد نبوت کے ساتھ ساتھ رہے ہو، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبوت سے پہلے بھی ابو بکر صدیق نبوت کے ساتھ ساتھ ہے، امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ یمن کا سفر ہو رہا ہے، راستے میں آتے ہوئے کسی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر یہاں یمن میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ازدیمنی ہے، ان سے ملاقات کرتے چلے جاؤ۔ لوگ آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ان سے ملاقات کرو۔ ابو بکر صدیق ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ابو بکر وہاں سے یمنی بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، اس یمنی بزرگ سوال کرتے ہیں مسمک الکریم، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی عبداللہ، جواب دیا گیا میرا نام عبداللہ ہے۔ اسمی
ابھی کا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب دیا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ پھر سوال ہوا من این جئت، آپ آئے کہاں سے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا من مکہ۔ پھر سوال ہوا من ای قبیل، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا بنو تیم سے ہے۔ وہ بزرگ یمنی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، اے ابو بکر کھڑا ہو، میرے ساتھ معانقہ کر، میرے ساتھ گلے ملا، تجھے اور مجھے مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس یمنی بزرگ نے کہا ابو بکر یاد رکھنا، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میری عمر 390 سال موجود، میں نے توریت کی کتابیں حفظ کی ہے، میں نے زبور کی کتابیں حفظ کی ہے، میں نے انجیل کی کتابیں حفظ کی ہے، میں نے ان گزشتہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی آخری نبی آئے گا، اس آخری پیغمبر کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، قریش خاندان ہوگا، بنو ہاشم قبیلہ ہوگا، اس پیغمبر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا ابو بکر تو ہوگا۔ وہ یمنی بزرگ کہہ رہے ہیں میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہے، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، آبرو جھک گئی ہے، میں توریت کا حافظ ہوں، میں انجیل کا حافظ ہوں، میں زبور کا حافظ ہوں، میں نے یہ گزشتہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے آخری پیغمبر کا دیدار کروانا، اگر یہ مقدر نہ ہو تو مجھے آخری پیغمبر کے دیدار کرنے والے کے یار کا دیدار کروانا، میری عمر اتنی لمبی کر دینا۔ آج وہ دعا قبول ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا؟ ماں بالو کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرا کیا عالم ہوگا جب تو پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا، صحن کعبہ میں تجھے گھسیٹا جائے گا۔ ہائے ربا، ابو بکر تیرا کیا عالم ہوگا جب تو تنہا اکیلا مکہ سے مدینہ کی طرف پیغمبر کو غار ثور پر لے کر جائے گا۔ ہائے ربا، 6000 فٹ کی بلندی پر ابو بکر تو پیغمبر کو لے کر جائے گا، پھر اس غار کے اندر تو پیغمبر کو لٹائے گا، الحم سے لے کر والناس تک تو پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرتا رہے گا۔ تیرا کیا عالم ہوگا؟ اے ربا، تو فنا فی الرسول تھا جس کو علامہ اقبال نے خوشیوں کہہ دیا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہ مقام حاصل ہے، پورے صحابہ میں کسی کو یار غار ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو ابو بکر صدیق کو۔ تین رات غار کے اندر ابو بکر نبی علیہ السلام کو لے کر رہے۔ مدینہ پہنچے، لوگ فرق نہیں کر سک رہے، جنہیں معلوم تھا تو وہ جانتے تھے، جنہیں معلوم نہیں تھا نبی کون ہے، صدیق کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، وہ ابو بکر سے بھی آ کر ہاتھ ملاتے تھے۔ چونکہ غار کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ تجلیات ربانی اور معرفت کا ظہور ہوا، اور نبی علیہ السلام کی تجلی اور معرفت ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑی، جس کی وجہ سے یہ فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ ابو بکر صدیق چلتے بھی نبی کے انداز کے طرح تھے، بولتے بھی نبی کے انداز کی طرح تھے،
پگڑی کا امامہ بھی نبی علیہ السلام کی طرح باندھ کر وہ مدینہ پہنچے تھے، فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لے کر نبی علیہ السلام کے سر پر سایہ فکن کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ غار کا واقعہ نبی علیہ السلام کو 6000 فٹ کی بلندی پر غار ثور پر پہنچایا، کندھے پہ اٹھا کر۔ وہاں آپ دیکھیں، کسی نے کہا ابو بکر صدیق بدل گئے تھے، مال دیکھ کر آئے تھے، دولت دیکھ کر آئے تھے، حکومت دیکھ کر آئے تھے، ابو بکر صدیق بدل گئے تھے۔ ارے یہاں غار کا واقعہ تو دیکھو، نبی علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا کر دونوں قدم اور ایڑی صدیق کے سینے کی جانب۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ آب زمزم یہ حضرت اسماعیل کی برہون منت ہے کہ اسماعیل کی ایڑی لگی تو زمزم پانی جاری ہوا، اور یہ زمزم کی کوالٹی ہے کہ اس کے اندر رنگ بھو ذائقہ پورا سال آپ رکھو بدلتا نہیں۔ 5000 سال اس زمزم کو ہو گیا، لیکن یہ پل زمزم پانی نکل رہا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا رنگ بدلتا نہیں، ذائقہ بدلتا نہیں، اس کا مہک بدلتا نہیں۔ ہائے جس کی ایڑی زمزم سے لگے وہ زمزم نہیں بدلتا، جس کی ایڑی صدیق کے سینے پر لگی، ساقی کوثر کے ایڑی صدیق کے سینے پر لگی، امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحم الراشدین امام الاولین امام المرسلین ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا، جی ہاں حسنین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی جس ابو بکر کے سینے پر لگی وہ ہمدم پھر کیسے بدل سکتا ہے؟ جب وہ زمزم نہیں بدلا، اسماعیل کی ایڑی لگی، تو یہاں نبی کا ہمدم ہم سفر ابو بکر کیسے بدل سکتا ہے؟ اس یمنی بزرگ نے کہا ابو بکر جان دینی پڑی جان دے دینا، مال دینا پڑے مال دے دینا، اولاد کی قربانی دینا پڑی تو اولاد کی قربانی دے دینا، نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہائے آج غار ثور میں تمنا صدیق پوری ہو رہی ہے۔ صدیق کی خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ نگاہ میری ہو چہرہ آقا آپ کا ہو۔ آج غار کے اندر وہ اللہ تمنا صدیق کو پورا کروا رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں، نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی۔ ایک موقع پہ ابو بکر صدیق اپنی آنکھوں کو زور سے شدت کے ساتھ مسل رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو بکر اتنی زور اور شدت سے آنکھوں کو مسل رہے ہو؟ کہا کیوں نہیں، اسے میں سزا دے رہا ہوں۔ مجلس نبوت میں در اقدس پہ جب یہ ہوتا ہے، یہ آنکھ پلک کیوں جھپکی، آنکھ بند کیوں ہوئی، اسے میں سزا دے رہا ہوں۔ ایک موقع پہ دروازے پہ آئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، چلے گئے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر دروازے سے واپس چلے گئے؟ کہ بھوک کی شدت لگی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، اللہ نے بھوک کو ختم کر دیا۔ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا۔ اس یمنی بزرگ نے کہا ابو بکر ساتھ نہیں چھوڑنا، جان دینی پڑی جان دے دینا، مال کی قربانی دینی پڑی قربانی دے دینا، اولاد کی قربانی دینا پڑی اولاد کی قربانی دے دینا۔ پھر دنیا تاریخ نے یہ واقعہ اور منظر بھی دیکھا، نبی نے چندے کی اپیل کی، سارا گھر کا سامان لا کر ابو بکر صدیق نے در اقدس میں قربان کر دیا۔ پھر چندے کی اپیل ہوئی، ابو بکر گھر پہ جا کر دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا ابا جان دیوار پہ کیا رش کر رہے ہیں؟ ابو بکر نے کہا وہ سوئی تھی، شاید کہ وہ کسی
کسی گھوڑے کی زینت بننے کے لیے وہ کام آ سکے. پھر جنتے کی اپیل ہوئی. ابو بکر صدیق پوری رات پریشان ہوئے. اپنے جسم میں دیکھا کہ وہ میں کپڑا جو پہنا ہوں یہ ایک گز 32 درہم کا ہے. اتنا بڑا جوڑا کیوں نہ در اقدس میں اس کی قیمت بھی فروخت کر کے قربان کر دوں. مدینے کے بازار میں جا کر اس کپڑے کو فروخت کر کے صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا جس میں 28 کے قریب ٹاکیاں لگی تھی. ہائے ربا خدا کا سلام آیا. جبریل آ گئے. دروازے میں نبی نے دیکھا ٹاٹ کا لباس ابو بکر پہنا ہے. ابو بکر یہ کیا؟ کہا آسمان میں نگاہ تو اٹھائیے 70,000 فرشتے ٹاٹ کا لباس پہن کر صدیق کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. ہائے ربا یہ صدیق تھے، فنا پھر رسول تھے، نبی کی محبت میں رنگ میں اتنا ڈل گئے تھے. کسی فارسی نے کہا تھا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی فکست گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. فارسی والے کہہ رہے ہیں تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا، میں تیرا جسم بن گیا تو میری جان بن گیا. اب کے بعد کوئی یہ نہیں بول سکتا میں اور ہوں تو اور ہے. آخری بات ابو بکر صدیق کی شکایت ان کے والد کے پاس آ رہی ہے، ابو قحافہ کے پاس. اور یہ بات بھی یاد رہے ابھی ابو قحافہ جو ان کے والد تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابیت کی فہرست میں داخل ہو چکے تھے. اور یہ بات بھی یاد رہے صدیق صحابہ میں وہ واحد انسان ہے جن میں 4 نسلوں تک صحابیت چلی ہے. باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. ابو بکر صدیق کی شکایت آئی. ابو قحافہ عثمان بن عامر والد نے بلوایا اور کہا ابو بکر یہ روز تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی یہ غلام آزاد کر رہے ہو، کبھی یہ غلام آزاد کر رہے ہو، کبھی یہاں 8,000 درہم لگا رہے ہو، کبھی وہاں 6,000 درہم لگا رہے ہو، کبھی وہاں 15,000 درہم لگا رہے ہو. یہ پیسے تم پانی کی طرح بہا رہے ہو اور کمزور ناتواں کمزور غلام کو آزاد کر رہے ہو. کیوں نہ طاقتور غلام کو آزاد کرو، کل کو تمہارا یہ میدان میں آ کر کام آ سکے. تمہاری یہ ادا اور یہ عادت مجھے پسند نہیں. یہ بات ہوئی. ابو بکر صدیق پریشان ہے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بتلایا کہ میرا والد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر آپ کی یہ ادا اور یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی. پیغمبر آپ مجھے جانتے ہیں میں صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہوں. پیغمبر خاموش تھے. جبریل آسمان سے وحی الہی لے کر تشریف لائے اور فرمایا آقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہاں ابو بکر مال خرچ کر رہا ہے، اولاد کی قربانی دے رہا ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. یہاں ابو بکر کی اور کوئی چاہت نہیں ہے. جی ہاں باپ کو تنقید کا حق پہنچتا ہے، باپ کو مارنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن یہ صدیق ایسا نرالا انسان ہے یہاں باپ کو بھی منع کر دیا. نا 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 ابو بکر صدیق پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. یہ جماعت صحابہ ہی ایسی مقدس ترین جماعت ہے. بات صدیق کی ہو رب عرش معلیٰ سے کہتا ہے نا کوئی ابو بکر پر انگلی اٹھائے رب کو برداشت نہیں ہے. جو ابو بکر کی بیٹی صدیقہ پر انگلی اٹھائے رب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. ہائے ربا مسلمانوں، درد دل رکھنے والوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی محبت رکھنے والوں، ماں عائشہ پر الزام لگا
نبی پریشان، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق پریشان، والدہ پریشان، والد پریشان، صحابہ پریشان، ماں عائشہ پر الزام لگا۔ نبی نے صحابہ کو بٹھا کر مشورہ لیا۔ کسی نے کہا آقا عورتوں کی کیا کمی پڑ گئی ہے، کسی اور عورت سے آپ شادی کر لیں۔ کسی نے کہا آقا عائشہ سے نکاح ہم نے کروایا تھا۔ نبی نے فرمایا نا، اللہ نے کروایا تھا۔ کسی نے کہا آقا آپ کے جسم میں ہم نے کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دیکھی، مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہے۔ پتا چلا آپ کا بستر بھی پاک ہے، بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ ہائے ربا یہ بات ہو رہی ہے، اللہ نے وہی اتار دی، 17 آیتیں عائشہ کی برات پر اتار دی۔ عائشہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، رب میری گواہی پر خود مدینے میں وکیل بن کر اتر جائے گا۔ وہاں بھی تو یہی ہوا تھا، ماں مریم پر الزام لگا، بچے نے گواہی دی، یوسف پر الزام لگا، بچے نے گواہی دی۔ یہاں بھی ہو سکتا تھا وہ اونٹ، جس اونٹ پر عائشہ سوار تھی وہ گواہی دے سکتے تھے، جس چاند کی روشنی پر عائشہ نے سوار کی وہ چاند بھی بول سکتا تھا، وہ رانائیہ بھی بول سکتے تھے، فرشتہ بھی گواہی دے سکتا تھا، موسم بھی کوئی گواہی دے سکتا تھا۔ لیکن یہاں رب نے بتلا دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ عائشہ پر بھوکنے والا کافر، لعین، مردود، زندیق، کافر، منافق یہ ہر زمانے میں موجود ہوں گے، ہر شہر میں موجود ہوں گے۔ پھر عائشہ کی برات پھر میں ایسی کتاب میں کیوں نہ کر دوں جو کتاب ہر زمانے میں موجود ہوگی، ہر شہر میں موجود ہوگی، ہر بستی میں موجود ہوگی۔ ہر قاری صاحب صبح کے وقت تلاوت کریں گے، بچے تلاوت کریں گے۔ عائشہ کی برات پر آیتیں اتار دی، وہاں منافق کو برداشت نہ ہوا، ماں عائشہ پر الزام لگا۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ پیغمبر ان منافقوں کے لیے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ یہ عائشہ، ہائے ربا یہ عائشہ، یہ عائشہ جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، یہ سنت خدا ہے، صحابہ کا دفاع سنت خدا ہے، عائشہ کا دفاع سنت خدا ہے۔ اسی پر ہم نے جانیں دی، 1 سے لے کر 10,000 تک انہیں قرآن کی قربانی دی ہے۔ آج بھی اسی مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں، عزم کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق ہو، بدن پہ حج کا لباس، ابے تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔